کہ ہر آنے والا موسم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک نئی تبدیلیاں لے کر آ رہا ہے۔ مطلب پہلے ایسا ہوتا تھا کہ اگر گرمی کا موسم ہے تو وہ گرمی کا ہی ہے، بہار کا ہے تو وہ بہار کا ہی ہے، خزاں کا ہے تو خزاں کا ہے، یا ونٹر سیزن ہے تو ونٹر ہے۔ مطلب چار موسم جو ہیں وہ ہمیں پہلے ایسے محسوس ہوتا تھا۔ اب ایسا لگتا ہے کہ ایک دم کے لیے گرمی ہے، ایک دم کے لیے سردی ہے، اور ایک دم کے لیے موسم ایسا ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی کلیئر نہیں کر پا رہا ہوتا ہے۔ ایک چیز میں کلیئر کر دوں کہ ہمارا جو ایک عادت بنی ہوئی ہے یا ایک معمول بنا ہوا ہے کہ جیسے گرمی شروع ہوتی ہے تو ہم بغیر گرمی کی حرارت کے بڑے ہوئے بہت سارے ٹھنڈے مشروبات فوری سے لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے آپ نے کہا املی آلو بخارے کا شربت۔ اب املی آلو بخارے کا شربت جو ہے، جہاں یہ کچھ فوائد حاصل کرنے کے لیے لیا جاتا ہے، فی زمانہ اس کے نقصانات زیادہ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، مطلب اس سے ہم فائدہ نہیں لے پا رہے ہیں، نقصان زیادہ۔ وہ اس لیے کہ اس کی اس ٹمپریچر میں ہم استعمال نہیں کرتے جس کی اس کی ڈیمانڈ ہے۔ مطلب 40 پلس ٹمپریچر ہو، 41 42 43 تک ٹمپریچر ہو تو پھر یہ املی آلو بخارے کا شربت جو ہے وہ آپ کو فائدہ دیتا ہے، اور وہ بھی فائدہ کچھ مخصوص لوگ ہیں ان کے لیے دیتا ہے۔ جن کا پہلے سے ہی خون گاڑھا ہے وہ کبھی بھی املی آلو بخارے کا شربت استعمال نہ کریں۔ جو پہلے سے ہی کسی جوڑوں کے درد کے مبتلا ہیں وہ کبھی بھی املی آلو بخارے کا شربت استعمال نہ کریں۔ جو پہلے سے ہی کسی الرجی کا شکار ہیں، ان کو نزلہ زکام ہے، دماغی امراض کا شکار ہیں، اور وہ کبھی بھی املی آلو بخارے کا شربت استعمال نہ کریں۔ وہ ان کو فائدہ نہیں دے گا بلکہ نقصان پہنچا دے گا۔ یہ جو سیزن ابھی چل رہا ہے کہ ابھی ایک دن گرمی ہو جاتی ہے، رات ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اگلے دن ہوا پھر نرم ہو جاتی ہے، ان دنوں میں ہم شوق کے طور پر بہت سارے مشروبات تو استعمال کر لیں گے۔ سب سے اچھا گرمی سے بچنے کا طریقہ اگر کوئی ہے تو وہ صرف سادہ پانی ہے۔ آپ جتنا سادہ پانی زیادہ استعمال کریں گے اتنی آپ کے جسم کی ضرورت اور پانی کی کمی جو ہے وہ بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ آپ کوئی بھی شربت جو بازاری ہے وہ آپ استعمال کر کے دیکھ لیں، وہ جیسے ہی آپ شربت پیتے ہیں تو اس کے بعد وہ آپ کا حلق خشک کر دیتا ہے، بعد میں اور زیادہ پیاس بڑھا دیتا ہے، پھر آپ بار بار بھی اس کو پیتے جاتے ہیں تو آپ کی پیاس نہیں بجھتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے مشروبات استعمال کرنے کا کہ جسم کو تسکین ملے اور اس کی پیاس بجھے۔ بدقسمتی سے ایسا ہو نہیں رہا ہے، جس کی وجہ سے پھر ہمیں یہ جو مشروبات ہیں یہ فائدے کی بجائے جو ہے وہ نقصان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے آقا کریم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرمی میں ایک مشروب ان کو بڑا پسند ہوتا تھا۔ وہ پسند کیا ہوتا تھا کہ ام المومنین جو برتن ہوتے تھے، مٹی والے برتن ہوتے تھے یا لکڑی والے برتن ہوتے تھے، اس میں پانی رات کو رکھ دیتے تھے، صبح اٹھ کے اس سے پانی نکال کے اس میں صرف شہد مکس کر کے شہد والا شربت بناتے تھے۔ یعنی پانی اور شہد بس یہ مکس کر کے۔ اس کا اب آگے طب نبوی ایک علامہ ابن قیم کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے اس کا ایک فوائد اس لحاظ سے بتائے ہوئے ہیں۔ یہ دل کو مضبوط کرتا ہے، یہ پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، یہ فرحت بخشتا ہے، یہ آپ کے خون کو صاف کرتا ہے، یہ آپ کی پیاس کو بجھاتا ہے، یہ آپ کی پانی کی کوئی کمی جسم میں آ رہی ہوتی ہے اس کو بہتر کرتا ہے۔ جو لوگ ایسے ہیں وہ فوری سے سوال آ جائے گا کہ شوگر والے لوگ کیسے شہد پانی استعمال کریں؟ تو وہ شوگر والے جو مریض ہیں وہ صرف اس موسم میں، یہ جو بدلاؤ والا موسم ہے، اس میں صرف دار چینی کا ایک چٹکی اور لونگ کی ایک چٹکی اسی پانی کے اندر مکس کر کے گرینڈ کر کے یہ پانی پینا شروع کر دیں، ان کی قوت مدافعت بھی مضبوط ہو جائے گی اور ان کے مشروب والا شوق بھی پورا ہو جائے گا اور ان کے جسم کو ٹھنڈک بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حکیم صاحب، آپ نے ذکر کیا املی آلو بخارے کا شربت کے ٹائم کے ساتھ ساتھ اس کے جو نقصانات ہیں وہ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہے، تو بتائیں کہ کس طرح استعمال کرنا ہے ہم نے اس کو، صحیح طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر تو بچے کی عمر 7 سے لے کے 17 سال تک ہے اور آپ اس کو املی آلو بخارے کا شربت استعمال کروانا چاہتے ہیں تو صرف ایک پیس املی کا اور ایک آلو بخارے کا، اور اس میں ایک چیز ڈال دیں، یہ زرشک، یہ ایک چھوٹا سا دانہ ملتا ہے پنساری کے پاس، زرشک، یہ میوے کی طرح ہوتا ہے، میٹھا ہوتا ہے، اپنی یہ افادیت رکھتا ہے۔ یہ زرشک کے 5 سے 6 دانے جو ہیں اسی املی آلو بخارے کے اندر جو ہے وہ آپ اس کو مکس کر دیں، اور یہ صبح کو اٹھ کو اس کو صرف مل کے 1-2 بار، کبھی کبھی ہم زیادہ مل دیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، 1-2 بار مل کے نچوڑ کے یہ والا پانی املی آلو بخارے کا ان کو استعمال کروانا شروع کر دیں، یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ جیسے ہی 21 سال سے زائد عمر ہو اور 50 سال تک کی عمر ہو اور جو میں نے پہلے بیماریاں بتائی ہیں ان میں بندہ مبتلا نہ ہو
تو وہ املی آلو بخارے کا شربت استعمال کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف 3 دانے آلو بخارے کے اور 1 املی کا. یہ ذہن میں رکھیں جس چیز میں بھی کھٹاس پائی جائے گی وہ مرد حضرات کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے. تو ہمیں کھٹاس والی چیزیں جو ہیں وہ کم سے کم استعمال کرنی چاہیے. 1 جو ہے وہ املی کا پیس اور 3 آلو بخارے کے پیس, یہ آپ رات کو پانی میں بھگو دیں اور اس کے اندر یہ زرشک استعمال کر لیں اور صبح مل کے یہ نچوڑ کے آپ, اور یہ کوشش کریں مٹی کے برتن میں بھگوئیں. عام جو کانچ کا برتن ہے یا سٹیل کا برتن ہے اس میں نہیں بھگونا, مٹی کے برتن میں بھگوئیں تو اس کے ساتھ اس کا فائدہ ہم بہتر حاصل کر سکتے ہیں. اس سے جو معدے میں گرمی بڑھ رہی ہے, جو ہاتھ پاؤں جلن ہو رہی ہے, جو آنکھوں میں جلن آ رہی ہوتی ہے, یہ جو سیزن آئے گا نا لو چلنے کا سیزن جو ہوتا ہے جو کچھ دنوں میں آتا ہے, اس میں پھر یہ زیادہ فائدہ ہوتا ہے اور زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے بجائے اس موسم میں جہاں پہ ایک دم کے لیے موسم جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے. ان دنوں میں اس سے احتیاط کرنی چاہیے, گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم حمید. جی سر, جی میڈم جی سوال کیجئے. اپنا ٹی وی پیچھے سے میوٹ کر دیں یا بند کر دیں. جی سوال کیجئے, کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا سوال ہے, میرے ہڈیوں میں درد ہے, سارے جوڑ خشک ہو گئے جسم کے, میرے جسم میں سارے جوڑ خشک ہو گئے, آوازیں آ رہی ہیں, نیند کی دوائی کھا رہا ہوں, شوگر کی گولیاں. ٹھیک ہے جی حکیم صاحب. جوڑ خشک ہو گئے ہیں سے مراد یہ ہے کہ چٹکنا شروع ہو گئے ہیں, آوازیں دیتے ہیں یا دردیں آنا شروع ہو جائیں گی ان کے ساتھ. صرف سنڈ اور کالی مرچ, سنڈ 50 گرام لے لیں, کالی مرچ 20 گرام لے لیں اور سرنجا شیریں یہ آپ 50 گرام لے لیں. اس کا ایک نسخہ بنا لیں, سفوف 0 سائز کا کیپسول بھر کے صبح اور شام استعمال کریں. اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ان کو جوڑوں میں تھوڑی نرمی آنا شروع ہو جائے گی. ساتھ ایک نسخہ جو ہے وہ بزرگ ہیں, عمر ان کی تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے یا شاید آواز سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ, اگر تو عمر ان کی 60 سے اوپر ہے تو پھر یہ سنڈ اور منقہ اور 1 عدد لونگ, یعنی 1 چٹکی سنڈ, 3 منقے اور 1 عدد جو ہے وہ لونگ, یہ دودھ کے اندر اچھی طرح سے پکا کے جب یہ دودھ بالکل پک جائے اور بہت سارا گاڑھا ہو جائے تو صرف اور صرف چند قطرے دیسی گھی کا اس میں ڈال کے یہ دودھ رات کو سوتے وقت پینا شروع کر دیں. ان کے جوڑ نرم ہو جائیں گے اور یہ دوبارہ سے چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. چاول چھوڑیں گے تو, گوشت چھوڑیں گے تو, مٹھائی چھوڑیں گے تو پھر یہ فائدہ دے گا. ٹھیک ہے. اچھا حکیم صاحب یہ بتائیں کہ جو شوگر کے مریض ہیں وہ کون کون سے مشروبات لے سکتے ہیں, اور اگر وہ بغیر چینی کے کیا ان کو کنزیوم کر سکتے ہیں؟ جیسے فروٹس ہیں اس کے اگر وہ جوسز لیتے ہیں تو کیا ان کے لیے وہ فائدہ مند ہے؟ میں ایک عمومی طور پر, غذائی طور پر عرض کر دیتا ہوں, شوگر والے مریض کسی پھل کا جوس استعمال کرنا چاہیں تو اس میں کالی مرچ صرف استعمال کر لیں. بس کالی مرچ, یہ کسی بھی پھل کا جوس بنائیں اس میں صرف 5 سے 6 جو ہے وہ کالی مرچ مکس کر لیں. اگر انسولین پر ہیں تو انسولین والے جو لوگ ہیں وہ اس میں دار چینی اور لونگ کا پسا ہوا پاؤڈر وہ استعمال کر کے کسی بھی پھل کا جوس جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. اس سے ان کی شوگر ہائی نہیں ہوگی, کنٹرول رہے گی اور ان کو پھل بھی فائدہ دے دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اگر آپ اپنا امیون سسٹم بہتر کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ جو ایک دم سے گرمی آتی ہے نا, اس میں ایک دم سے آپ کا سٹمک اپسیٹ ہو جاتا ہے, کوئی چیز آپ کھاتے ہو تو آپ کو ایسے نوزیا فیل ہوتا ہے, ایسے لگتا ہے آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں. تو یہ جب موسم چینج ہوتا ہے بہت سارے لوگ اس چیز سے نا سفر کرتے ہیں, تو اس کے لیے کون سی اچھی مشروبات ہو سکتی ہیں یا کوئی اور ٹوٹکا بتا دیں؟ ہمارے ناظرین یا جو ہمارے دیکھنے والے ہیں, میں ایک لفظ بولتا ہوں پہلوانی شربت, تو فوری طور پر ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے, یہ ناظرین کے ذہن میں آ گیا ہوگا. پہلوانی شربت جو ہمارے گھر میں صدیوں سے چلتا آ رہا تھا, جو اب بالخصوص پہلوانوں کی خوراک سمجھا جاتا ہے, وہ ہوتی ہے سردائی. سردائی سمجھتے ہیں آپ؟ جی جی. سردائی ہوتی ہے کچھ مغزیات کو بھگو کے رکھنا اور صبح اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ دوری میں مکس کر کے پھر اس کا جو ہے وہ رس نکال کے وہ استعمال کرنا. اس کو پہلوانی شربت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے پینے والے پہلوان ہو جاتے ہیں, جو پہلوان ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنی خوراک میں اس کو شامل رکھتے ہیں, تو اس سے ان کو فائدہ ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ چند چیزیں ہیں, یہ میں ناظرین کے سامنے شیئر کر دیتا ہوں. اس میں پہلا جز جو ہے وہ اس کا ہے بادام. یہ بادام آپ نے رات کو جتنی آپ افراد کی تعداد کے مناسبت سے آپ لینا چاہیں, فی فرد کے حساب سے 7 بادام ہوں گے. ٹھیک ہے. مطلب اتنے بادام آپ بھگوئیں گے تو وہ آپ کو فائدہ ہوگا. یہ آپ بادام لے لیں, اس کو رات کو پانی میں بھگو کے رکھ دیں. اس کے ساتھ آپ نے لینے ہیں 4 مغز.
یہ آسانی سے پنساری کے پاس سے مل جائیں گے. چارے مغز یہ آپ نے بھگو دینے ہیں رات کو. 2 چٹکی اس میں خشخاش یہ بھگو دینی ہے رات کو. اور اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے 2 چٹکی سونف, مطلب چمچ کا چوتھا حصہ, یہ والی بھگو دینی ہے. تخم بالنگو, تخم ملنگا بڑا مشہور ہے, پانی میں ڈالیں تو یہ تھوڑا لعاب چھوڑ دیتا ہے, یہ والا آپ نے پانی میں بھگو دینا ہے. اور اس کے ساتھ ایک چیز کا اضافہ کر دیں آپ, چھوٹی الائچی, یہ 5 سے 6 آپ بھگو دیں. اور اس میں کالی مرچ بھگونی نہیں ہے, لیکن یہ صبح جس وقت آپ ان کو نکالیں گے تو ان کو اچھی طرح سے, اگر آپ کے گھر میں وہ انتظام موجود ہے جس سے سردائی بنائی جا سکتی ہے تو پھر وہ آپ بنا سکتے ہیں, ورنہ آج کل گرینڈر ہیں, گرینڈر میں ذرا فائدہ اس طرح سے نہیں ہوتا لیکن ضرورت پوری ہو جاتی ہے. وہ آپ گرینڈ کر کے اس وقت آپ اس میں کالی مرچ اور سنڈ یہ برابر وزن مکس کر دیں اور اتار کے اس میں اگر آپ شکر ملانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے, نہ بھی ملائیں گے یہ بڑا ہی خوش ذائقہ بن جائے گا. یہ آپ اپنے بچوں کو, بڑوں کو, خواتین کو, کسی بھی عمر کے فرد کو آپ استعمال کروا دیتے ہیں. صبح 1 کپ, یہ آپ کی نظر کو تیز رکھے گا, یہ سارا دن آپ کو تھکاوٹ نہیں ہونے دے گا. یہ گرمیوں میں جن لوگوں کو بھوک نہیں لگتی ہے یہ بھوک بہت زیادہ بڑھا دے گا. ہاضمے کے مسائل اس کے ساتھ ٹھیک ہو جائیں گے, اور جو ہر وقت تھکاوٹ سی رہ رہی ہوتی ہے وہ اس سردائی کے نسخے سے انشاءاللہ بہتری ہو جائے گی. ٹھیک ہے, کالر ہے ہمارے ساتھ جی. السلام علیکم, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ جی آ رہی ہے میڈم.